حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ آپ کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یوں بیان ہوتا ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزاد بن معد بن عدنان۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد مناف بن قصا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان شرافت، ریاست اور غزوات کے لحاظ سے عرب میں نہایت ممتاز تھا اور بنو ہاشم کے سوا دوسرا خاندان اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکے میں توحید کی صدا بلند ہوئی، لیکن ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور استباری کے باعث اس داعی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں صحابہ کرام جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا: عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں اتنی تاثیر تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ مختلف قبائل اور اقوام کے لوگ اپنی طرز لب و لہجے میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جس سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی حفاظت اور امت مسلمہ کو اس مسئلے سے بچانے کے لیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن پاک منگوا کر اس کی کئی کاپیاں تیار کروائیں اور انہیں اسلامی ریاست میں پھیلا دیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کارنامہ ہے جو امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں شامل ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخرت کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا ایسا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میں نے تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ غلام نے کان پکڑا تو آپ نے فرمایا زور سے کھینچو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عبادت، بہادری، فرما برداری، دیانتداری اور کامل ایمان جیسی بہترین صفتیں پائی جاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا صاف ستھرا تھا
کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور نہ بدکاری کے قریب گئے اور نہ کبھی چوری کی اور نہ کبھی گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے اور حکومت کے معاملات چلانے میں کافی ماہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور نبوی میں بھی اپنے مال سے اسلام کی خوب خدمت کی اور اپنی دور خلافت میں بھی دینی اور ملکی معاملات میں ایسے فیصلے اور احکام جاری کیے جس سے اسلام اور اسلامی حکومت کو بہت فائدہ پہنچا۔ اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات کی جائے تو صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکے بھیجا تھا تو کفار مکہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس وقت کعبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھا اور کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کریں تو آپ وہاں سے طواف کیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ جس وقت حضرت عثمان غنی کو باغیوں نے قید کر لیا تھا، اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میری 10 خصوصیات ہیں جنہیں میرا رب جانتا ہے، لیکن آج تم میری ان خصوصیات کا بھی لحاظ نہیں کر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 10 خصوصیات کون سی تھیں وہ آپ نے خود فرمایا، جس میں پہلی، میں اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا مسلمان ہوں۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح مجھ سے فرمایا۔ نمبر 3، میں نے پوری زندگی کبھی گانا نہیں سنا۔ نمبر 4، میں نے کبھی برے کام کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 5، جس ہاتھ سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اس ہاتھ کو آج تک گندگی سے دور رکھا۔ نمبر 6، جب سے اسلام لایا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے غلام آزاد نہ کیا ہو یا بعد میں اس کی تمنا نہ کی ہو۔ نمبر 7، میں کبھی فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوا۔ نمبر 8، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ نمبر 9، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں کبھی چوری نہیں کی۔ نمبر 10، میں نے عہد رسالت میں پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری میں جمعہ کے دن روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر میں آپ کو نہایت ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک واقع ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔